السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل علی آتش ناولز آفیشیل۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ ناول کا نام آواز نہ نکلے سسکیوں کی، از قلم علی آتش۔ قسط نمبر ہے 4۔ ویڈیو کی شروعات سے پہلے آپ سب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بآسانی ملتی رہیں۔ اب چلتے ہیں آج کی قسط کی طرف۔ کمرے کی ہر چیز خاموشی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ٹیبل پہ رکھا چھوٹا سا لیمپ روشن تھا۔ سامنے زیبا کی بہت پرانی دوست اور سائیکیٹرسٹ بیٹھی تھی۔ زیبا کا چہرہ جھکا ہوا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے بول رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کمرے کی ہر چیز اسے دمساز کر سن رہی ہے۔ راغب مجھے چیٹ کر رہا ہے کیونکہ میں جوان نہیں رہی۔ میں اسے خوش نہیں رکھ پا رہی۔ وہ اپنی پی اے کے ساتھ انوالو ہے، لیکن مجھے وہ کہتا ہے کہ وہ دوست کے پاس گیا تھا، پر میں سب جانتی ہوں۔ زیبا کی آواز میں تکلیف تھی۔ اس کی دوست روزی کی نگاہیں اسی پہ جمی تھیں۔ راغب اس وقت 22 سال کا تھا جب اس کی زیبا سے ملاقات ہوئی۔ وہ زیبا کے شوہر کے دفتر میں کام کرتا تھا۔ اس کے شوہر کو راغب پہ بہت اعتماد تھا۔ وہ لوگ اس وقت امریکہ رہتے تھے۔ اس نے راغب کو پاکستان سے وہاں بلوایا تھا۔ زیبا نے پہلی بار راغب کو دفتر میں دیکھا تھا اور پھر وہ ہر روز وہاں جانے لگی۔ اس کا شوہر بھی اس بات کو لے کر حیران ہوا تھا کیونکہ پہلے زیبا ان دفتری کاموں میں زیادہ نہیں پڑا کرتی تھی، لیکن اب وہ آئے دن آفس آنے لگی اور پھر اس نے مکمل طور پر وہاں آنا شروع کر دیا۔ وہ راغب کو دانستہ اپنے کاموں میں الجھائے رکھتی تھی۔ میں راغب کے لیے بہت کچھ کھویا ہے۔ میں نے اسے بہت کچھ داؤ پہ لگا کر حاصل کیا ہے۔ میں نے اسے کیا کچھ نہیں دیا، ایک اچھی زندگی، اپنی آدھی دولت، لیکن پھر بھی وہ مجھ سے دور ہو رہا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، پر وہ غلط ہے۔ میری نگاہیں ہر وقت اسے دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ مجھے اس کی ہر بات کا پتہ ہوتا ہے۔ وہ رابعہ جو اس کی پی اے ہے، اسے بھی میں نے ہی ہائر کیا تھا۔ وہ اس سے کبھی شادی نہیں کرے گا۔ رابعہ کے ارادے اب بدل رہے ہیں، لیکن اس کی رسیاں میرے ہی ہاتھوں میں ہیں۔ میں جب چاہوں کھینچ دوں گی، لیکن راغب کی رسی میرے ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ مجھے اب اس سے ڈر لگنے لگا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ زیبا کی دلچسپی راغب میں حد سے سوا ہو گئی۔ اس کا شوہر ایک نیک انسان تھا، لیکن اس کی صورت واجبی تھی۔ وہ زیبا سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن زیبا نے کبھی اسے اہمیت نہیں دی تھی۔ وہ ماں باپ کی اکلوتی تھی، اور ان کے مر جانے کے بعد ان کا سب کچھ زیبا کے ہاتھ آ گیا، اور اس نے پھر اپنے شوہر کو بالکل اہمیت دینا چھوڑ دی۔ اس وقت اس کے 2 بچے تھے۔ سہانا بہت چھوٹی تھی، تقریباً 2 سال کی، اور شایان 7 سال کا تھا۔ شایان اور سہانا باپ سے بہت اٹیچ تھے، لیکن زیبا کی توجہ نہ بچوں پہ تھی اور نہ ہی شوہر پہ۔ وہ بس راغب پہ توجہ کیے ہوئے تھی۔ اس نے راغب کے بارے میں سارے انفارمیشن نکال لی تھی۔ اس کے ماں باپ بھی اب اس دنیا میں نہیں ہیں جن کو دباؤ دینے سے وہ راغب کو سمجھا دے۔ جب تک وہ لوگ زندہ تھے میں بے فکر تھی۔ مجھے اس بات کی بالکل پرواہ نہیں تھی کہ راغب کبھی مجھ سے دور ہوگا، کیونکہ اس کے ماں باپ اسے سمجھاتے رہتے تھے۔ لیکن اب میں بالکل اکیلی پڑ چکی ہوں۔ بچے بڑے ہو گئے ہیں، وہ ہر بات نوٹس کرتے ہیں، اور اب مجھے یوں لگتا ہے جیسے میرا تاش کا بنایا گھر بکھرنے والا ہے۔ راغب ایک سفید پوش گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے ماں باپ اسے اتنی دور بھیجنا نہیں چاہتے تھے، لیکن راغب اپنا مستقبل بنانا چاہتا تھا، اس لیے وہ ضد کر کے یہاں آ گیا تھا۔ زیبا کو یہ بات کافی دلچسپ لگی، یعنی راغب کو پیسے سے خریدا جا سکتا ہے۔ اس نے راغب پہ بے جا دولت لٹانا شروع کر دی۔ راغب اسے منع بھی کرتا تھا، لیکن وہ مانتی نہیں تھی۔ راغب کو عجیب سا احساس ہونے لگا تھا، وہ وہاں رہنا نہیں چاہتا تھا۔ زیبا کے مسلسل اس کی جانب بڑھتے قدم
اسے پریشان کر رہے تھے۔ وہ بے چین سا رہنے لگا تھا۔ راغب سے اپنے باس سے نگاہیں نہیں ملائی جاتی تھی۔ میں راغب کے ماں باپ کو ڈراتی تھی، دھمکاتی تھی کہ میں چاہوں تو راغب کو عمر بھر کے لیے جیل میں ڈلوا دوں۔ وہ میرے ٹکڑوں پہ پل رہا ہے، میں جب چاہوں اس سے سب کچھ چھین کر اسے کنگال کر سکتی ہوں، اور بہت سے جھوٹے کیسز میں اسے پھنسا کر میں اسے عمر بھر قید دلوا سکتی ہوں۔ وہ اپنے بیٹے کی وجہ سے ڈر جایا کرتے تھے۔ انہوں نے راغب کو ہر طرح سے یہ بات سمجھانا شروع کر دی کہ میں ایک نیک اور اب بے سہارا عورت ہوں، مجھے اس کی ضرورت ہے، اسے میری پرواہ کرنی چاہیے، مجھ سے محبت کرنی چاہیے۔ دن رات اسے یہی سمجھایا جاتا، مجھے ایک عظیم شخصیت کے طور پر اس کے سامنے پیش کیا جاتا، اور وہ پھر میری شخصیت کو ماننے لگا، میرے احسانوں کو ماننے لگا، میرے سامنے جھکنے لگا۔ مجھے یہ سب اچھا لگتا تھا۔ وہ میرے بچوں کو باپ جیسی محبت دیتا تھا اور مجھے اپنا سب کچھ مانتا تھا، کیونکہ اس کی نظر میں ایک بہت اچھی عورت تھی۔ زیبا کے شوہر کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ زیبا غلط راستے پہ چلنے لگی ہے۔ اس نے جب کھل کر زیبا سے بات کی تو وہ بھڑک اٹھی، لڑنے لگی۔ تو کیا یہ سب جھوٹ ہے؟ اس کے شوہر نے پوچھا تھا۔ تو زیبا خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی، پھر اس نے سرنامے ہلایا، قدم قدم چلتی اس کے سامنے آئی اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، نہیں، یہ جھوٹ نہیں ہے، سچ ہے، اور مجھے تم سے طلاق چاہیے۔ میں راغب سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، ہمارا تعلق بہت آگے بڑھ گیا ہے۔ زیبا کا شوہر منصور ششتر رہ گیا، اور زیبا کی اتنی جھوٹی کہانی ہی ان کا رشتہ ختم کرنے کے لیے کافی تھی۔ تم کئی دنوں دوسرے ملکوں میں گھومتے رہتے ہو، یہاں میں اکیلی ہوتی تھی، بچوں کی تو میں تھی، لیکن میرا کون تھا؟ راغب تھا، اس نے مجھے سہارا دیا۔ میں تمہیں چیٹ نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن کمزور لمحوں میں جب اس نے میری طرف قدم بڑھائے تو میں خود کو روک نہ سکی، اور اس نے اور پہ بات ختم کر دی۔ راغب کو بھی اس نے شادی کے لیے کچھ ایسے ہی راضی کیا تھا۔ اسے ہمارے بارے میں سب پتہ چل گیا ہے۔ راغب زیبا کی بات پہ اس کا منہ دیکھنے لگا۔ ان کے درمیان ایسا تھا ہی کیا جس کے بارے میں پتہ لگ سکتا تھا؟ وقت کے ساتھ میرے ہر راز پہ پردہ ڈلتا گیا، اور میں ایک اچھی بیوی، راغب کی محبوب بیوی بن گئی۔ وہ مجھ پہ جان چھڑکنے لگا، لیکن پھر میری جوانی ڈھلنے لگی۔ وہ میرے قریب آتا، میں بھی اس کی قربتیں چاہتی تھی، لیکن پھر میں ہار جاتی تھی۔ میں نے ہر کوشش کرنا شروع کر دی تھی کہ میں اسے خوش رکھوں، لیکن اب ہر چیز نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ میں ہارتی جا رہی ہوں۔ وہ مجھے ایسے جھیل کر تھکتا جا رہا ہے۔ زیبا کی آواز روندھی تھی۔ اسے لگتا ہے کہ ہمارے درمیان بہت کچھ ہو چکا ہے۔ وہ تم پہ ہراسمنٹ کا کیس کرنا چاہتا ہے۔ وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ وہ تمہیں ریپسٹ بنا کر عدالت کے سامنے پیش کرے گا، اور تم کہیں منہ دکھانے لائق نہیں رہو گے، تم امریکہ میں ہی تباہ ہو جاؤ گے۔ وہ تمہیں یہاں سے نکلنے نہیں دے گا، زیبا شرمسیگی کے عالم میں کہہ رہی تھی، اور راغب کا چہرہ پھک تھا۔ لیکن یہ سب جھوٹ ہے۔ راغب بہت دیر بعد بول سکا تھا، میں جانتی ہوں، لیکن وہ نہیں مان رہا۔ گھر کے ملازم بھی اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ میں بے بس ہو گئی ہوں، لیکن تم فکر نہ کرو، وہ مجھے طلاق دے دے گا۔ اس کے بعد میں تمہیں یہاں سے نکال کر اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ راغب کا دماغ کام کرنا چھوڑ چکا تھا۔ اس نے اس بات پہ زیبا کو ایسے دیکھا جیسے کہتا ہو، کیا ایسا ممکن ہے؟ ہاں، ایسا ممکن ہے۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی، ہم لوگ یہاں سے نکل جائیں گے۔ اس نے پہلے راغب کو پاکستان بھجوایا، پھر اس نے اپنے شوہر سے طلاق لی، اور بچوں کی بھی کسٹڈی اس کے پاس آ گئی۔ وہ اپنے بچوں کو لے کر پاکستان آ گئی تھی۔ اس کا شوہر ٹوٹ گیا تھا۔ تم ایک دن بہت پچھتاؤ گی۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، تمہیں بھی وہ دھوکہ دے گا، تم برباد ہو جاؤ گی، برباد۔ اس کے شوہر نے سب کچھ ہار دیا تھا، اور زیبا کو لگا وہ سب کچھ جیت گئی۔ اس نے بہت کم لوگوں کو دنیا میں سزا ملتے دیکھا تھا، اور وہ خود کو بھی یہی سمجھ رہی تھی۔
کہ اس کے بھی پردے رکھے لیے جائیں گے، لیکن جس محبت کو پانے کے لیے اس نے اتنا بڑا جوا کھیلا تھا، وہ محبت اب دم توڑ رہی تھی۔ راغب ایک بہت اچھا انسان ہے، میں یہ بات پورے وثوق سے کہتی ہوں۔ وہ جب بھی مجھے دھوکہ دیتا تھا، اگلے کئی دن وہ خاموش ہو جاتا تھا، میری بہت زیادہ پرواہ کرنے لگتا، ہر نمبر بلاک کر دیتا، اس کی توجہ بس میں ہو جاتی تھی۔ وہ مجھے ہتھیلی پہ رکھتا تھا۔ ایک بار اس نے دبے الفاظ میں دوسری شادی کی بھی بات کی تھی، لیکن میں نے اسے وہیں روک دیا تھا۔ میں اپنی جان دے دوں گی، میں تمہیں کسی کا ہوتے نہیں دیکھ سکوں گی۔ میری بات پہ وہ لرز گیا تھا، اس نے سر شدت سے نہ میں ہلایا۔ میں بس ایک بات کر رہا تھا کہ اگر میں دوسری شادی کر لوں تو آپ کیسا محسوس کریں گی، اور میں نے دیکھ لیا، آپ میرے بغیر نہیں رہ سکتی، اور میں بھی۔ اس نے یہ کہہ کر اس دن کے بعد یہ بات دوبارہ نہیں کی تھی۔ اسے لگتا ہے اس کی زندگی میں آنے والی لڑکیاں وہ لاتا ہے، لیکن وہ میری بھیجی گئی ہوتی ہیں۔ کبھی کوئی لڑکی اس لیے اس کے ساتھ سیریس نہیں ہوئی کیونکہ میں انہیں ایک وقت کے بعد اس کی زندگی سے نکال دیتی ہوں، لیکن رابعہ کے معاملے میں میں نے ڈھیل اس لیے کی کیونکہ میں اس کی کمزوریاں ضرورت سے زیادہ جانتی ہوں۔ وہ میرے خلاف جانے کا بس سوچ سکتی ہے۔ اسے لگتا ہے راغب اسے خود اپروچ کرے گا شادی کے لیے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ راغب کو اتنی مہلت میں کبھی نہیں دوں گی۔ پاکستان آنے کے بعد وہ راغب پہ انحصار کرنے لگی، اور ساتھ ساتھ اس نے راغب کے ماں باپ کو اپنے جال میں لیا۔ اسے جھوٹی کہانیاں سنا کر مزہ آنے لگا تھا۔ اسے لوگوں کو موت دکھا کر بخار پہ راضی کرنا آ گیا تھا۔ اس نے اپنے شوہر والی کہانی اس کے ماں باپ کو سنائی، انہیں بتایا کہ وہ ایک مالدار آدمی ہے، راغب اس سے بچ نہیں سکے گا، اسے لڑنے کے لیے پیسہ چاہیے ہوگا، اور وہ پیسہ زیبا کے پاس ہے۔ زیبا کو ایک سہارے کی ضرورت ہے، اور راغب کو پیسے کی، انہیں مل جانا چاہیے۔ راغب کے ماں باپ نہیں ماننا چاہتے تھے، لیکن زیبا کی باتوں نے انہیں ڈرا دیا تھا۔ راغب نے جب ان کے سامنے زیبا کے لیے اکیلے پن کی بات کرتے اس کا سہارا بننے کا کہا تو وہ لوگ فوراً مان گئے، یہ تو ایک نیکی کا کام ہے۔ اور راغب نے دل میں سوچا، زیبا کے مجھ پہ بہت سے احسان ہیں، اگر وہ مجھے وہاں سے نہ نکالتی تو میں کبھی یہاں آزادی سے زندگی نہ گزار سکتا۔ اس نے میرے لیے سب کچھ گنوایا ہے، اب میں اسے محبت دوں گا، عزت دوں گا، اسے اکیلا نہیں رہنے دوں گا۔ اور پھر اس نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ وہ زیبا کو خوش رکھے۔ مڈل کلاس لوگ ہمیشہ عزت کے چلے جانے کے خوف میں مبتلا رہتے ہیں، اور راغب کو یہ کمپلیکس زیادہ تھا، جس کا زیبا نے بھرپور فائدہ اٹھایا تھا۔ میں چاہتی ہوں راغب بس میرا ہو کر رہے، میں اس کو لے کر پاگل ہوں۔ میں نے جب اپنا سب کچھ بس اس کے لیے برباد کر لیا تو میں اب اسے کسی اور کا ہونے ہی نہیں دوں گی۔ مجھے ٹریٹمنٹ چاہیے، میں اسے خوش رکھنا چاہتی ہوں۔ میں یہاں اس لیے آئی ہوں کہ تم مجھے بہترین ڈاکٹرز کا بتاؤ، اور میرے اس ڈپریشن کا کچھ کرو جو مجھے پاگل کر رہا ہے۔ اس نے اپنی بات مکمل کرنے کے بعد اپنی دوست روزی کو دیکھا تھا، جو بالکل خاموش تھی۔ وہ یہ کہانی کئی بار سن چکی تھی۔ زیبا کے دل کے درد جب بڑھ جاتے تو وہ ایسے ہی یہاں آ کر کاؤنسلنگ سیشن لیتی تھی۔ تم اپنے آپ کو مزید کتنا نقصان پہنچاؤ گی؟ تم اسے شادی کر لینے دو، یہی اس سب کا حل ہے۔ تم خود کسی لڑکی کو اس کی زندگی میں لاؤ گی تو تمہارا مقام اس کی نظر میں اور بڑھ جائے گا۔ اگر وہ کسی اور کو لے آیا یا پھر کوئی زبردستی آ گئی تو تم صفر ہو جاؤ گی۔ روزی نے آج اپنے دل کی بات کہی تھی۔ وہ یہ بات زیبا کو بہت پہلے سے سمجھانا چاہتی تھی، لیکن وہ سننا ہی نہیں چاہتی تھی، پر آج اس سے کہے بغیر نہ رہا جا سکا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ زیبا چلائی تھی۔ میں بکواس، اپنی زبان بند کر لو۔ میں یہ بات دوبارہ کبھی نہیں سننا چاہوں گی۔ تم اس کی زندگی میں اس حد تک لڑکیاں برداشت کر سکتی ہوں جس حد تک کر رہی ہوں، اس سے زیادہ نہیں۔ تم چاہتی ہو میں اپنی سوتن خود لے آؤں، اپنی محبت خود بانٹ لوں،
اپنا کمرہ، اپنی الماری، اپنا شوہر، سب کچھ کسی کو دے دوں؟ کل کو اس کا بچہ ہو گیا تو راغب کس سے زیادہ پیار کرے گا؟ اپنی سگی اولاد سے، اپنی اولاد دینے والی بیوی سے، یا مجھ سے اور میرے بچوں سے؟ تم ایسے کب تک اسے باندھ کے رکھو گی؟ ایک دن وہ اکتا جائے گا، بلکہ وہ اکتا گیا ہے۔ تم اس پہ بوجھ بنتی جا رہی ہو۔ روزی کی بات پہ زیبا ششدر رہ گئی۔ وہ اس کو آئینہ دکھا رہی تھی۔ میں اس پہ بوجھ نہیں ہوں۔ وہ ایک دم سے کھڑی ہوئی، چبا چبا کر بولی، وہ میرا ہے اور اسے مجھ سے محبت کرتے رہنا ہوگی۔ وہ مجھ سے دور بھی نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی میں اس کی زندگی میں کسی اور کو آنے دوں گی۔ وہ اپنے الفاظ پہ زور دینے کے بعد ٹیبل پہ رکھے چھوٹے سے لیمپ کو ہاتھ مار کر گراتی اپنا کلچ جھپٹنے کیسے انداز میں اٹھا کر ایک متنفر نگاہ تاریکی میں ڈوبتی روزی پہ ڈال دی۔ وہاں سے نکل گئی تھی۔ روزی اس کی پشت دیکھتی رہ گئی تھی۔ لیمپ ٹوٹ جانے کے باعث کمرے میں تیرگی اور گہرا سناٹا چھا گیا تھا۔ سہانا کو راغب گھر چھوڑ کر آفس کے لیے نکل گیا تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو گھر ویران پڑا تھا۔ وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اپنے کمرے میں جانے سے پہلے اس نے رک کر ساتھ والے کمرے کو دیکھا۔ وہاں کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ اس پہ بغیر دستک دیے اندر داخل ہو گئی۔ شایان بیڈ پہ نیم دراز تھا۔ موبائل کو سامنے کیے وہ اس پہ کچھ دیکھ رہا تھا۔ آہٹ پہ اس نے چہرہ اٹھا کر دیکھا تو لبوں پہ مسکان بکھر گئی۔ میرا بیٹا آیا ہے۔ اس نے موبائل ایک طرف رکھا اور اٹھ کر سہانا کے پاس آ گیا۔ سہانا دھیرے سے مسکرائی تھی۔ شایان اس سے 5 سال بڑا تھا، اور وہ سہانا کو بچوں کی طرح ٹریٹ کرتا تھا کہ اسے باپ کی کمی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ شایان اس وقت ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس تھا۔ بھورے بال جو خمدار اور گھنے تھے، ماتھے پہ بکھرے تھے۔ قامت اس کی دراز تھی اور رنگت گندمی۔ وہ مضبوط اعصاب کا لمبا چوڑا لڑکا تھا۔ کثرتی وجود چست شرٹ سے جھانک رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر سہانا کو گلے سے لگایا۔ یوں نہیں گیا تھا میرا بچہ۔ اس نے سہانا کا ماتھا چوما اور اسے لے کر بیڈ پہ آ گیا۔ بیڈ پہ اسے بٹھا کر وہ خود اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا۔ جی بھائی، کیسی لگی میری یونی؟ اچھی ہے۔ سہانا بہت کم گو اور سنجیدہ سی بچی تھی۔ اس نے باپ کی کمی کو بہت محسوس کیا تھا، اور وہ راغب کو کبھی اپنا باپ تسلیم نہیں کر سکتی تھی۔ اسے باپ کے نقوش اور لمس کبھی بھولتا ہی نہیں تھا، اور شایان اس معاملے میں بالکل چپ ہو گیا تھا۔ وہ باپ کا ذکر تک نہیں کرتا تھا، اور راغب تو اسے ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ نہ ہی اسے اپنی ماں سے کوئی دلچسپی تھی۔ اسے اپنے گرد کے تمام لوگ کھوکھلے اور آرٹیفیشل لگتے تھے، جو ایک دوسرے کی ہوس میں تھے۔ بس اس کے لیے اگر اس گھر میں کوئی اہمیت رکھتا تھا تو وہ تھی اس کی بہن سہانا، جس پہ وہ جان چھڑکتا تھا۔ اگر وہاں کوئی بھی مسئلہ ہو تو تم نے بھائی کے پاس آنا ہے۔ بھائی ہی تمہارے بابا ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ اسے کسی چھوٹے بچے کی طرح سمجھاتا اس کا گال تھپک رہا تھا۔ سہانا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اوپر بٹھایا اور خود سمٹ کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ بھائی، ہم بابا کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ وہ ہم سے ملنا چاہتے ہیں۔ شایان کو یہ ذکر پسند نہیں تھا۔ اس کی مسکان سمٹ گئی تھی اور آنکھوں میں سختی سی دکھائی دینے لگی تھی۔ انہوں نے تمہارے پاس کال کی تھی۔ سہانا نے سر دھیرے سے ہلا دیا۔ اور تم نے ان سے بات بھی کی؟ اس نے جیسے خود ہی یہ بات جان لی تھی۔ سہانا مجرموں کی طرح آنکھیں جھکا کر بیٹھ گئی۔ تمہیں ان سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، بلکہ ان کا نمبر بلاک کر دینا چاہیے۔ وہ بھی ہمارے بابا نہیں ہیں، ہمارا کوئی نہیں ہے، ہم بس ایک دوسرے کے ہیں۔ اس نے سہانا کے چہرے کو سامنے کر کے اس کے دونوں گالوں پہ انگلیاں جما کر کہا تھا۔ سہانا کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ پر بھائی، شایان نے اس کے لبوں پہ انگلی رکھی۔ شش! وہ اسے خاموش کروا کر دوبارہ سے سینے سے لگاتا اس کی کمر تھپکنے لگا تھا۔ اسے اب خود اپنے بابا سے بات کرنی تھی۔ انہوں نے سہانا کو کال کیوں کی تھی؟
اب وہ کئی دن اس ڈرامہ سے نہیں نکل سکے گی۔ برف کی ڈلیاں پانی کی سطح پہ تیر رہی تھیں۔ باتھ ٹب پورا برف اور پانی سے بھرا تھا۔ وہ شرٹ کو اتار کر ایک طرف رکھتا شورٹس میں اس پانی میں دونوں پاؤں ڈال کر بیٹھ گیا۔ جسم کو سردی کا شدید احساس ہوا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے جسم میں گردش کرتا خون ایک پل کے لیے جم گیا ہے۔ وہ باتھ ٹب میں اب مکمل طور پر بیٹھ چکا تھا۔ آنکھیں موند کر اس نے سر کی پشت کو کنارے سے لگا لیا تھا۔ اس کے ذہن میں وہ باتیں گردش کر رہی تھیں جو وہ ابھی اپنے بابا سے فون پہ کر کے آیا تھا۔ آپ نے سہانا کو کال کیوں کی تھی؟ وہ سرد مہری سے سوال کر رہا تھا۔ دوسری جانب سے لرزیدہ آواز اور بھیگی سی آواز گونجی، مجھے تم دونوں بہت یاد آتے ہو، میں بوڑھا ہو رہا ہوں، مجھے سہارے کی ضرورت ہے، تم دونوں ہی میرا سہارا ہو، میں نے تمہارے بڑے ہونے کا انتظار کیا ہے، اب تم لوگ جوان ہو گئے ہو، میرے پاس تم لوگ خود آ سکتے ہو۔ زیبا مجھے تم دونوں سے ملنے نہیں دیتی تھی، وہ مجھے کورٹ کی دھمکیاں دیتی تھی، لیکن اب تم دونوں چاہو تو۔ وہ اتنی دیر ان کی پہلی بار بات سن رہا تھا۔ ہم اب کچھ نہیں چاہتے، آپ ایک کمزور مرد ہیں، آپ سے ہمارے لیے لڑا نہیں گیا، آپ چاہتے تو بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن آپ نے فوراً ہتھیار ڈال دیے، آپ کو بس اس وقت اپنی محبت بچھڑنے کا دکھ تھا، بیوی کی بے وفائی نے آپ کو توڑ کر رکھ دیا تھا، اور آپ سب کچھ بھول گئے، ہمیں بھی۔ ماں آپ کو ہم سے ملنے سے نہیں روک سکتی تھی، لیکن ملنے کے بہت سے ذریعے تھے، پر آپ نے ایک کے بارے میں بھی نہیں سوچا۔ اس کے لہجے میں سختی بڑھتی جا رہی تھی۔ منصور صاحب، اس نے انہیں نام لے کر پکارا تھا، اب آپ مجھ سے اور میری بہن سے دور رہیں، ہم بڑے ہو گئے ہیں، اپنا خیال خود رکھ سکتے ہیں، آپ کو ہماری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ دوبارہ سہانا کو کال نہیں کریں گے، وہ بچی ہے، پریشان ہو جاتی ہے، آپ اسے ذہنی مریض بنانا چاہتے ہیں۔ دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ میں ایسا کبھی نہیں چاہوں گا، سہانا بھی مجھ سے ملنا چاہتی ہے، وہ بچی ہی ہے، اسے میری ضرورت ہے۔ منصور صاحب نے دوسری جانب سے کہا تو وہ تلخی سے بولا، اس کو آپ کی ضرورت تھی، اب نہیں ہے، میں اسے خود سنبھال لوں گا۔ اب آپ اسے کال نہیں کریں گے۔ اس نے بغیر کوئی اور بات سنے کال بند کر دی تھی۔ وہ جب بھی اپنے بابا سے بات کرتا تھا ایسے ہی سرد ہو جاتا تھا۔ اس کے دماغ میں کئی پہر وہ سب گھومتا رہتا تھا جو اس نے اس وقت محسوس کرنا شروع کیا تھا، جب بچے سمجھنے اور سوچنے کے لائق ہو جاتے ہیں۔ وہ کتنے عرصے بس راغب کے بارے میں سوچتا رہا تھا کہ وہ اس کی ماں کے ساتھ ساتھ کیوں رہتا ہے۔ اسکول سے لینے چھوڑنے ہر کام میں وہ پیش رہا کرتا تھا۔ ماں اسے ہر ذمہ داری اتنی یقین سے سونپ دیتی تھی۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ اسکول جانا چاہتا تھا، وہ اپنے بابا کو اپنی ماں کے ساتھ دیکھنا چاہتا تھا، لیکن اس نے انہیں ہوش سنبھلنے کے بعد مشکل سے ہی ایک میز پر بیٹھ کر نارمل فیملی کی طرح کھانا کھاتے دیکھا ہوگا۔ بابا کام کے سلسلے میں گھر سے کئی دن باہر رہتے تھے، ماں کی اپنی مصروفیات تھی۔ پھر راغب ان کے گھر رہنے لگا۔ وہ بچوں کے کمرے میں کبھی کبھی رک جاتا تھا، یا پھر وہ عالیل صبح آ جاتا، ماں بہت بے نیازی سے اس کے سامنے نائٹی میں چلی جاتی تھی۔ شایان کو تب بھی وہ سب برا لگتا تھا، اور آج بھی جب بھی وہ سب لاشعوری طور پر سوچتا تو اس کے زخم ہرے ہو جاتے تھے۔ اب بھی ٹب میں بیٹھے اس نے مٹھیاں سختی سے بھینچ لیں۔ اس کا فراق سینہ سرخ پڑ چکا تھا اور گلے اور بازوؤں کی رگیں تن گئی تھیں۔ وہ یہ سب سوچنا نہیں چاہتا تھا، لیکن سوچوں اور یادوں پہ کسی کا اختیار نہیں ہوتا۔ سیاہ سرمئی کمرے میں سفید بیڈ شیٹ اور ریشمی پردے موجود تھے۔ قد آدم کھڑکیوں پہ جھولتے پردے ماربل کے فرش کو چھو رہے تھے۔ کھڑکی اور بالکنی کے شیشے بند تھے، لیکن پردے ہٹے ہونے کے باعث باہر کی باسی ہوتی دوپہر کی کرنیں اندر جھانک رہی تھی۔ زیبا نے نیلے رنگ کی اونچی شرٹ اور کھلے پائنچوں والا ٹراؤزر پہن رکھا تھا۔
چہرے پہ گہرا میک اپ تھا، سیاہ بوڑھی آنکھوں میں شیشے میں بننے والے عکس کو دیکھ کر چمک تھی۔ وہ عکس نیلے ڈنر سوٹ میں ملبوس تھا، کوٹ اس وقت اس نے اتار رکھا تھا۔ وہ زیبا کے عقب میں کھڑا تھا، اس کا چہرہ صاف شیشے میں دکھائی دیتا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا موتیوں کی لڑی زیبا کے گلے میں پہنا رہا تھا۔ آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ اس نے لڑی کی ہک بند کی اور اس کے بال سمیٹ کر اس کی گردن پر دہکتے لب رکھے تو لمس زیبا کی روح میں سرایت کر گیا۔ جسم میں کرنٹ اور گدگدی جیسا کچھ دوڑا تھا، اس کے رونگٹے سے کھڑے ہونے لگے تھے۔ راغب اسے دونوں شانوں سے تھام کر اپنا چہرہ جھکا کر اس کے شانے پہ دھرتا اس کے کان میں سرگوشی سے بولا، ڈاکٹر کے پاس گئی تھی آپ؟ زیبا نے بند آنکھوں سے سر ہلا دیا۔ یعنی آج آپ مجھے مایوس نہیں کریں گی؟ میں اگریسو بھی ہو جاؤں تو بھی آپ مجھے جھیل لیں گی۔ اس کے ہاتھ دھیرے سے پھسلتے اس کی دھڑکنوں پہ ٹھہرے۔ وہ وہاں دھیرے سے دباؤ دیتا اپنے انگوٹھوں سے سہلانے لگا تھا۔ زیبا کا وجود دھیرے دھیرے کانپنے لگا۔ گلے میں پیاس کی شدت سے کانٹے اگائے تھے۔ راغب اس کے دل کے اتار چڑھاؤ کو اپنی مٹھیوں میں محسوس کر رہا تھا۔ جب بھی زیبا ڈاکٹر کے پاس سے آتی تھی اس دن راغب بہت خوش ہوتا تھا۔ وہ اس دن خود سے پھر وعدہ کرتا تھا کہ اب وہ دوبارہ رابعہ کے پاس نہیں جائے گا۔ وہ اس کا ٹھکانہ نہیں ہے، باہر گھومنے سے گھر بھلایا نہیں جاتا۔ یہ اس کا گھر ہے، اس کی بیوی ہے جو اس سے محبت کرتی ہے۔ راغب بھی کرتا ہے۔ زیبا نے اس کے لیے بہت کچھ کیا۔ وہ اس کا احسان مند ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اسے نہیں یاد کہ اسے زیبا سے محبت کب ہوئی تھی۔ اس کی اچھائی جیسے جیسے راغب پہ واضح ہوتی گئی، وہ اس سے محبت کرتا گیا۔ اس نے کبھی زیبا کو عمر کا طعنہ نہیں دیا تھا، نہ کبھی جتایا تھا۔ لوگوں کی باتوں پہ بھی وہ بہت اعتماد سے کہتا، ہم خوش ہیں۔ اس کے چہرے پہ کسی کو جھوٹ ڈھونڈنے سے بھی نہیں دکھائی دیتا تھا۔ وہ زیبا کے ساتھ خوش تھا۔ زندگی جیسی چل رہی تھی وہ اسے گزار رہا تھا۔ گناہ سے دوری کا وعدہ، ہر روز خود کو سمجھانا، سارے نمبرز ڈیلیٹ کرنا، رابعہ کو نظر انداز کرنا، وہ سب کچھ کرتا تھا۔ لیکن پھر جیسے ہارنے لگتا، زیبا کی طبیعت بگڑتی دیکھ وہ خود کو مجرم سمجھتا۔ اور پھر شایان اور سہانا کا رویہ، سہانا بس خاموشی کی مار مارتی تھی، لیکن شایان ایسے طنز کرتا تھا کہ اس کا دل زخمی ہو جاتا تھا۔ کبھی کبھی اسے لگتا تھا کہ وہ شایان کو شوٹ کر دے گا، لیکن وہ نہیں کرتا تھا۔ اس نے کبھی شایان کو پلٹ کر جواب نہیں دیا تھا، میرے باپ بننے کی کوشش مت کرنا، تم بس میری ماں کے شوہر ہو، میرے اور میری بہن کے کچھ نہیں۔ شایان اسے صاف الفاظ میں جھڑکتا تھا۔ راغب تحمل سے کام لیتا، ہم دوست بن کر رہ سکتے ہیں۔ شایان اس کی پیشکش پہ طنزیہ ہنستا، تم جیسے دوست شایان منصور نہیں بناتا، تم میرے سٹینڈرڈ کے نہیں ہو۔ راغب کا چہرہ دھواں دھواں چھوڑ کر وہ آگے بڑھ جاتا تھا۔ راغب کی ہر کوشش ناکام ہوتی تھی، وہ چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ بن جائے۔ لیکن یہ دونوں بہن بھائی اسے برداشت نہیں کرتے تھے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے کس بات کی سزا مل رہی ہے۔ اس نے کبھی ان میں فرق نہیں کیا تھا۔ اسے تب بھی بہت دکھ ہوا تھا جب اسے یہ معلوم ہوا تھا کہ زیبا ماں نہیں بن سکتی، لیکن وہ چپ ہو گیا۔ اس نے یہ خواہش اندر ہی کہیں مار دی۔ ہمارے بچے ہیں راغب، کیا تم میرے بچوں کو اپنا نہیں سمجھتے؟ راغب نے انہیں ہی اپنا سمجھنا شروع کر دیا۔ وہ 22 سال کی عمر میں ایک 2 سالہ بچی اور 7 سالہ بچے کا باپ بن گیا تھا۔ انہیں وہ بہت پیار کرتا تھا، لیکن اسے جواب میں پیار نہیں ملا۔ لیکن وہ چپ تھا، اسے زیبا کی احسان مندی یاد رہتی تھی۔ کبھی کبھی اس کا دل کرتا تھا وہ سب کچھ چھوڑ کر بھاگ جائے، لیکن پھر اسے یاد آتا کہ زیبا نے بس اس کی وجہ سے سب کچھ چھوڑا تھا۔ اب وہ اسے نہیں چھوڑ سکتا، شاید اس لیے وہ اب تک اس کے ساتھ تھا۔ اب بھی وہ اسے وعدے کے مطابق لنچ پہ لے کر جا رہا تھا، پھر اس کا پلان شاپنگ اور اس کے بعد مووی کا تھا۔
وہ آج کا باقی دن زیبا کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا۔ رابعہ کا میسج آیا تھا کہ وہ اس سے ملنا چاہتی ہے، لیکن اس نے فی الحال کے لیے اسے بلاک کر دیا تھا۔ اسے فی الحال تمہاری ضرورت نہیں پڑے گی، وہ تمہیں بلاک ہی رکھے گا۔ اب کچھ عرصے زیبا کو جب رابعہ نے بتایا کہ راغب نے اسے بلاک کر دیا ہے تو اس کا دل سرشار ہو گیا۔ راغب کے ایسے چھوٹے چھوٹے امتحان وہ لیتی رہتی تھی۔ جیسے ہی راغب کو احساس ہوا کہ زیبا بہتر ہو گئی ہے تو وہ ٹریٹمنٹ کروا چکی ہے تو اس نے پرانے سبھی راستے بند کر دیے۔ وہ چیٹ اس وقت کرتا ہے جب میں اسے کرنے دیتی ہوں۔ زیبا نے فاتحانہ مسکان چہرے پر سجا کر سوچا تھا۔ جاری ہے۔ جناب، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بآسانی ملتی رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔